الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلسلہ وار کئی جمعوں سے ہم توحید کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ صفات الہی بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے سورہ حشر کی یہی آیتیں پڑھی تھیں اور المہیمن تک بات مکمل کی تھی، یعنی اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بادشاہ بھی ہے اور بادشاہ ایسا پاک ہے کہ اس کی بادشاہت کسی کے قیام کی محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ذات ہی سے قائم ہے، وہ اپنے وجود ہی سے زندہ ہے۔ سارے مل کے اگر اس کی بادشاہت کی نفی کرنا چاہیں یا اس کی بادشاہت کے خلاف بغاوت کرنا چاہیں تو یہ ان کے بس میں نہیں، بلکہ اس نے تو جب تخلیق کائنات کا منصوبہ نافذ کیا تھا تو اس وقت آسمان و زمینوں سے کہا تھا لہو ما فی السماوات والارض، لہو وسلم من فی السماوات والارض، تو ہم کرہا، فرما بردار ہو کے آ جاؤ، سر تسلیم خم کے آ جاؤ، زمینوں اور آسمان کی سب چیزوں آ جاؤ۔ تو سوال ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے مسلمان اور پہلے اسلام پر یقین کرنے والے کائنات کے یہ مختلف اجزاء ہیں۔ انسان کی تخلیق تو بعد میں اس کی آئی، تو لہذا وہ ایسا ہے کہ پاک ہے، ہر نقص کمال سے سلامتی دینے والا ہے، امن عطا کرنے والا ہے۔ العزیز، اور اپنی ذات ہی سے غالب بھی ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی شے اس سے باہر نہیں۔ المتکبر، اور بڑائی اسی کو زیبا ہے، اس کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے۔ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے، وہ کسی کا دیا ہوا نہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تم جاؤ گے تو یہ سب کچھ جسے وراثت کہتے ہو ہمارے لیے چھوڑ جاؤ، کیونکہ ہم ہی اس کے وارث ہیں، ہم نے ہی تمہیں دیا ہے، اور ہم جب بلائیں گے تو تم بلا چون و چرا واپس آ جاؤ گے۔ جیسے جب ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو تمہارے سے پوچھے بغیر بھیجا، تمہاری رائے نہیں لی گئی کہ تمہیں کہاں پیدا کریں، تمہارا باپ کون ہو، ماں کون ہو، کون سا ملک ہو، کون سی زبان ہو، یہ سب کچھ ہم نے خود کیا ہے۔ اور جب ہم یہ فیصلہ نافذ کر رہے تھے تو کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کرتے، اور اب بھی پیدائش کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ تو ہر روز ایک نئی شان میں ہے، نئی نئی چیزیں بنا رہا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اس کی صفت تخلیق کا
شاہکار بھی ہے اور برہان بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ اس بچے سے پوچھا نہیں گیا تمہیں پیدا کریں، اور اس کی خواہش پر اسے پیدا بھی نہیں کیا گیا۔ ان کی اپنی خواہش تھی، ان کا اپنا حکم تھا، اور وہ نافذ ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جب موت آتی ہے تو وہ بھی کسی سے پوچھ کے نہیں آتی کہ کیوں بھائی تمہیں لے چلیں، ان کا تو بلاوا آ جاتا ہے، آدمی چلا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بیماری میں مر گیا، فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں حادثے میں کام آ گیا۔ یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جس طرح ہمارے آنے کی سواری ہیں، ہمارے ماں اور باپ، اللہ نے تعین کیے کہ یہ باپ ہوگا، یہ ماں ہوگی، اس سے یہ بیٹا ہوگا۔ اسی طرح واپسی کی بھی سواریاں ہیں۔ یہ بیماریاں جو ہیں، یہ حادثات جو ہیں جس کے ذریعے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ وہ سواریاں ہیں جس کے ذریعے ہماری واپسی کا سفر ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجیے، توحید کے تحت ہی آخرت کا تصور بھی آتا ہے۔ ہم رفیق اعلیٰ کی طرف لوٹیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے جائیں گے۔ یہاں ہم کچھ چھپا سکتے ہیں، وہاں اس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ اگر یہاں کوئی بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ حماقت میں مبتلا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے شہریار، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے طاقتور پہلوان اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکے۔ تو کوئی اگر اس گھمنڈ میں مبتلا ہے میں بہت بڑا ہوں اور بڑا ہی رہوں گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اور یہاں اس بارے میں ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس پیدا کرنے والے کو یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ جب کوئی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ خدا کے لباس پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ تکبر جو ہے وہ خدا کے لباس پہ ہاتھ ڈالنا ہے۔ تو عام شریف آدمی بھی جان دے دیتا ہے، اپنی آبرو بچانے کے لیے اپنے گریبان کو نہیں پکڑنے دیتا۔ تو اللہ کے لباس پہ ہاتھ ڈالنے والا کیسے بچ جائے گا؟ پھر حدیث میں یہ بات بھی آئی کہ تکبر کرنے والا زمین میں، یہ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے، آپ قبر میں دفن کرائے، کسی نے جلا دیا، کوئی ڈوب کے مر گیا، جہاں کہیں بھی ہو، یہ سارے کے سارے واپس اسی کے پاس پہنچے ہیں۔ اور یہاں کا درمیانی راستہ جو ہے، درمیانی منزلیں جو ہیں جنہیں ہم برزخ کہتے ہیں، اس برزخ میں یعنی وہاں کچھ سزا وزا نہیں ہے۔ وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا ہے کہ جیسے ایک مجرم کو پکڑ لیا اور حوالات میں حوالے کر دیا، مقدمہ اس کا قیامت میں چلے گا۔ نیک آدمی تھا، اسے لے جا کے اعلی علیین میں چھوڑ دیا، اور قیامت میں اس کا بھی مقدمہ چلے گا۔ تو کہا جو تکبر کرنے والا ہے وہ زمین میں ایسے دھنستا جاتا ہے کہ اس کے دھسنے کی رفتار کم ہی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اپنے آپ کی بڑائی کرنا، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے
اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے، کیونکہ جو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے وہی تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ بڑائی کا تصور یہی ہے کہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میری ایک عادت ہے، اور جب میں چھوٹا سا تھا تو ایک صاحب نماز پڑھنے آتے تھے اور وہ آواز لگاتے ہوئے اپنے گھر سے چلتے تھے مسجد تک، سلام کیا کرو، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔